یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے لیے دشمن ثابت ہوتے ہیں، تو تم ان سے بچ کے رہنا، یعنی ان کی دشمنی کے اس عمل سے بچ کے رہنا۔ اچھا، اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہوا کہ کچھ صحابہ کرام جہاد پہ جانا چاہتے تھے اور ان کے اہل خانہ نے انہیں روک دیا اور وہ ان کی محبت میں رک گئے۔ اب اس کے اوپر جب سرزنش ہوئی اور جب اس کے اوپر عتاب ہوا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس عبادت اور اس عمل سے روکنے والے ہمارے بیوی بچے تھے تو لہٰذا آئندہ ہم ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے اور ان پر سختی کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی کہ تمہارے بیوی بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ ان کی باتیں اینڈ آف دا ڈے تمہارے لیے نقصان دیں، تو لہٰذا ان سے بچ کے رہنا، ان باتوں سے بچ کے رہنا۔ تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ آئندہ اپنے بیوی بچوں کی بات نہیں مانیں گے اور ان پہ سختی کریں گے۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصہ نازل فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ مراد یہ کہ اگر تم رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت چاہتے ہو تو اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا اور بخش دینے کا رویہ اختیار کر لو۔ تو دیکھیں، اگر ان تینوں چیزوں کو آپ ایک سیاق میں دیکھیں اور اسے اپنا اصول بنا لیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ پوری زندگی کے بیسیوں معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر اپنا غصہ قابو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے اپنا عذاب روک کے رکھے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جب ہم کسی کے اوپر گرجتے برستے ہیں تو ہم جتنی اس بندے پہ قدرت رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا رب ہم پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قادر کی بخشش حاصل کریں تو پھر ہم یہاں پر بھی بخشش کا رویہ اختیار کریں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو اگر تم چاہتے ہو تو پھر معاف کرنا اختیار کرو۔ یہ چند باتیں اگر ذہن نشین کر لیں تو شاید ہماری زندگی کی بہت سی چیزیں درست ہو جائیں۔